ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے کہا ایران سے جنگ ختم کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے نیا یو ٹرن لیا۔ سی بی ایس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا آگے چل کر کسی بھی وقت جنگ کے خاتمے پر غور کریں گے۔ آبنائے ہرمز پر اب کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے، اب مختلف ملکوں کو آگے آ کر آبنائے ہرمز کے معاملات سنبھالنے چاہیے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کہتے ہیں صدر ٹرمپ افغانستان اور عراق کا تجربہ دہرانا نہیں چاہتے۔ ایران میں زمینی کارروائی کا آپشن موجود ہے، ضرورت پڑی تو 15 مقامات پر زمینی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو آبنائے ہرمز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہو جائے۔ ایران نے معاہدہ مسترد کیا تو مزید سخت حملے کریں گے۔ ایران سمجھدار ہے تو مجوزہ معاہدے پر رضامند ہو جائے گا۔ Now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. So if we needed to, we could execute those options on behalf of the President of the United States and this department. Or maybe we don't have to use them at all. Maybe negotiations work, or maybe there's a different approach. But the point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. But if anybody has internalized the lessons of Iraq and Afghanistan, as the first one, President Trump, to call them out for what they are, he's not going to repeat those lessons. And I think I've been very clear about that from the podium. صدر ٹرمپ عرب ملکوں سے جنگی خرچ لینے کے خواہش مند۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ملک جنگی اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ For the cost of this war, will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States. If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available. خطے سے امریکی فوج نکالنے کا بہترین وقت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران سعودی مملکت کا احترام اور اسے برادر ملک تصور کرتا ہے۔ ہماری کارروائیاں جارے دشمن قوتوں کے خلاف ہیں۔ دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں، نہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمانڈ کا کیا حال کیا۔ عباس عراقچی نے سعودی عرب میں تباہ امریکی طیارے کی تصویر شیئر کر دی۔ اپنا دفاع خود کریں، ہم آپ کی دوبارہ مدد نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں حصہ لینے سے انکار کرنے والے ملکوں بالخصوص برطانیہ اور فرانس پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ایکس پر لکھا فرانس نے اسرائیلی طیاروں کو اپنی سرزمین سے پرواز کی اجازت نہیں دی اور ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ برطانیہ جس نے آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد سے انکار کیا، اس کے لیے میری تجویز ہے کہ امریکہ کے پاس کافی تیل ہے، ہم سے خرید لیں یا پھر حوصلہ پکڑے اور آبنائے ہرمز جائے اور وہاں سے اپنا تیل لے جائیں۔ اب آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ آپ امریکہ کی مدد کے لیے نہیں آئے، اب امریکہ بھی آپ کے لیے دستیاب نہیں ہوگا۔ جاؤ اپنا تیل لے لو۔ فرانس بہت غیر مددگار رہا، امریکہ اسے یاد رکھے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کے بغیر بھی جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے معاونین کو بتایا وہ ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز بند رہے تب بھی فوجی مہم ختم کی جا سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز پر تہران کی مضبوط گرفت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ امریکی انتظامیہ کو خدشہ ہے آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنا ایک پیچیدہ آپریشن بن سکتا ہے۔ بند مقام کھولنے کا مشن تنازع کو 6 ہفتوں سے آگے بڑھا دے گا۔ امریکہ کا بنیادی ہدف ایرانی بحریہ اور میزائلوں کے ذخیرے کو روکنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تہران پر سفارتی دباؤ ڈال کر تجارت کا آزادانہ بہاؤ بحال کیا جائے۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو اتحادیوں پر آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھولنے کی ذمہ داری یورپ اور خلیجی اتحادیوں پر ڈال سکتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جنگ کے اختتام کا فیصلہ ہماری شرطوں پر ہوگا۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ایران کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ قطر کا پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی پاکستان کی کوششیں خطے میں مستقل امن و استحکام لائیں گی۔ کہا قطر ثالثی کوششوں میں شامل نہیں ہے۔
ساری توجہ وطن کے دفاع پر مرکوز ہے۔ ایران کے واٹر پلانٹس پر حملہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ آبنہ ہرمز کا مستقبل پورے خطے کی مشاورت سے طے ہونا چاہیے۔ It's something for all the region and the international partners to decide collectively. One party cannot decide this on their behalf. Condemn all attacks on civilian infrastructure as completely unnecessary and very dangerous for the whole region. We have warned against targeting vital civilian infrastructure. We have said it very clearly that this is a threat to all of us in the region. This region depends heavily on desalination. I've always said also that we support and welcome diplomatic initiatives around the world that are working with both parties to find an end to this. The sooner we get to the negotiation table, the better it is for all the peoples of the region. اسلام آباد میں ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ امن و استحکام کے لیے پاکستان کی نیک نیتی پر مبنی سفارتی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا پاکستان کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی جارحیت روکنے کی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہتے ہیں۔ دوست برادر ملک پاکستان کی نیک نیتی سفارتی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان کے فعال اور مثبت سفارتکاری کے اقدامات خطے میں دیر پا استحکام کے لیے اہم ہیں۔ مسائل کا حل خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر مبنی سفارتی ذرائع سے نکالا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں اہم ملاقات۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آمد پر چینی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ پاک چین وزرائے خارجہ ملاقات میں مشرق وسطی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور دیگر اہم امور زیر غور آئے۔ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر چین پہنچے۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور ترکی نے تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ کیا، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات سے متعلق ترجمان نے بتایا پاک چین تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ سی پیک کے اگلے مرحلے سمیت معاشی اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے 5 نکاتی اقدامات پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مثبت اور مستقل سفارتی کوششوں کو سراہا۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکہ اور اسرائیل کا 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر شکن بموں سے ایران پر شدید حملہ۔ دارالحکومت تہران میں 80 سے زائد بم گرائے گئے۔ بمباری کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ فارس نیوز نے اصفہان میں بنکر بسٹر بموں کے حملے میں میزائل بنانے کی فیکٹری اور اسلحے کے گودام کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصفہان پر حملوں کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ محلات شہر میں رہائشی آبادی پر بمباری کی گئی، 11 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ ایران کی طاقت کو سرحدوں سے باہر پھیلانے کی صلاحیت ختم کی جا رہی ہے۔ ایران کی پاور پروجیکشن کی صلاحیت کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارروائیوں کا مقصد ایرانی اثر و رسوخ کو بیرونی علاقوں میں بڑھنے سے روکنا ہے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 27ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں خودکش ڈرون سے حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اسرائیلی فوجی کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ حیفا میں آئل ریفائنری سے حملہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مردان میں مائننگ کے دوران دھماکہ، 7 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق، 3 کارکن زخمی ہو گئے۔ رستم پلو ڈھیری کے پہاڑ پر سنگ مرمر نکالنے کے دوران دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پہاڑی تودا گر گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے وقت 12 مزدور کانکنی میں مصروف تھے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کا عملہ ہیوی مشینری سمیت موقع پر پہنچا اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید 2 مزدوروں کی تلاش جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی۔ کانفرنس روم میں ملاقات 35 منٹ جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں آج ملاقات کا دن ہے اور انہیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہاں سب غلام ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ نورین خان نے کہا کہ خاندان والے آج پیچھے نہیں ہٹیں گے، مزاحمت کریں گے، ملاقات کر کے ہی واپس جائیں گے۔ سب پاکستانی ایگزیکٹو غلام ہیں اس وقت۔ یہ کون ہے؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں نا، اپنے لوگوں کو یہ ماریں گے، کس کے لیے ماریں گے؟ کیا کرتے کہ جیل میں ڈال دیں گے؟ چلنے رستہ دیں، آج ہم مزاحمت کرنے آئے ہیں، آج ہی رکیں گے، آج ہم جا کے رہیں گے۔ افسروں کو بتا دیں آج ملاقات لازمی ہے۔ ابھی آ رہے ہیں ہمارے پیچھے سے لوگ۔ پاکستان کے خلاف بات کی تو خان کے بیٹوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تحریک انصاف کا واضح موقف ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اب بشرا بی بی کی ملاقات بند ہو گئی۔ حکومت یہاں تک گر جاتی ہے تو یہ مسئلہ بہت گھمبیر ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی نہیں چاہتی ملک کے حالات خراب ہوں۔
بیٹوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، نہ ہم کوئی بات کریں گے، نہ کبھی وہ بات کریں گے، اور خدا نہ خواستہ ان کے بیٹوں نے بھی پاکستان کے خلاف بات کی تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو مسائل سیاسی ان کا سیاسی حل ہو، لیکن کچھ لوگ نہ سیاسی حل چاہتے ہیں نہ عدالتی حل چاہتے ہیں۔ صاحب کے آنکھ کا مسئلہ ہو گیا اور بشرا بیوی کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہے، اگر یہاں تک گر جاتے ہیں ہم کہ یہ ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے گا، یہ ملک المیہ میں چلا جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات خراب ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی آنکھوں کا مرض پیچیدہ نہیں، ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کے لیے قریب کی نظر کا چشمہ، دوائیں اور احتیاطی تدابیر تجویز کر دیں۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ڈھلتی عمر میں بینائی کے مسائل غیر معمولی بات نہیں۔ جیل انتظامیہ کی درخواست پر پیمز کے ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی آنکھ کا معائنہ کیا اور بتایا پتلی اور پردہ شفاف ہے، آنکھوں میں موتیا کی تصدیق نہیں ہوئی، دائیں آنکھ میں دھبا تشویشناک نہیں ہے، دواؤں سے ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ بشرا بی بی نے ڈاکٹرز کو سر اور آنکھوں میں درد کی شکایت کی تھی۔ نامور گلوکار علی ظفر میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا کیس جیت گئے۔ لاہور کی سیشن عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ میشا شفیع الزام ثابت نہ کر سکیں۔ میشا شفیع کے ہراساں کرنے کے الزام پر علی ظفر نے 2018 میں ہتک عزت کا کیس دائر کیا تھا۔ جو ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا اگینسٹ میشا شفیع، وہ کورٹ نے ڈگری کر دیا اور 50 لاکھ روپے کی اور کورٹ نے کہا کہ یہ پرابیلٹیز پہ ڈسائڈ کیا ہے کہ جو ایویڈنس آیا اس سے یہ پروبیبل نہیں ہے کہ جو ایلیگیشن میشا شفیع نے علی کے اگینسٹ لگایا ہے وہ سچ تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال کر دی۔ عدالت نے فضیلہ عباسی کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی اپنے وکیل نعیم بخاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ وکیل نعیم بخاری نے کہا ڈاکٹر فضیلہ عباسی 3 بار عدالت کے سامنے پیش ہوئی، 1 بار پیش نہیں ہوئی، 3 دن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا تو ضمانت خارج کر دی گئی۔ معروف تاجر عامر اوان کے قتل میں خیبر پختونخوا کا بلٹ پروف منصور خان گینگ ملوث نکلا۔ اسلام آباد پولیس نے 24 گھنٹے میں سارے ملزم گرفتار کر لیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں گینگ میں افغان شہری بھی شامل ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا یہ پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا، پہلا کیس ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا۔ 17 ٹیموں نے 31 ریڈز کیے۔ میں پرسوں رات عامر اوان جو کہ ایک بڑے کاروباری بھی تھے، ڈکیتی کی کوشش کرتے ہوئے کچھ ملزمان نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کو ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے، تمام ملزمان گرفتار ہوئے۔ منصور خان گینگ ہے، یہ بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ مشہور ہے، کے پی سے اس کا تعلق ہے، جہاں یہ رہتے تھے وہاں کی لوکل پولیس بھی نہیں جاتی تھی، اس قدر یہ خوفناک اور خطرناک تھے۔ اس میں افغانی بھی شامل تھے۔ در حقیقت یہ پورے پاکستان لیول کا کیس تھا، اس میں 17 ٹیمز تشکیل دی گئی، 31 ریڈ کیے گئے اور پھر فائنلی کے پی کے میں 4 سدا اور مردان میں ریڈ کیے گئے۔ 4 سدا سے منصور خان ڈکیت گینگ پکڑا گیا، مردان میں ریڈ کر کے اس گینگ کے باقی 4 ممبرز بھی پکڑے گئے۔ انٹیروگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ اس گینگ میں 2 ایکٹیو اللیگل افغانی ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کہتے ہیں دادو میں فریقین کو فیئر ٹرائل ملا، مدعی نے جن 8 لوگوں کو نامزد کیا ان کی حد تک تفتیش کی گئی، شواہد میں خامیاں تھیں، جج ثبوت مانگتے ہیں۔ یہ تو مدعی کا کام تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے جج پر دباؤ ڈالنا یا تنقید مناسب نہیں۔ سال تک کمپلیننٹ نے کوئی بھی کسی اور آدمی کو مجرم میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ آپ لیگل سسٹم سے جرگہ والا سسٹم نہیں کر سکتے۔ انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک کی ہونی تھی، ایویڈنس میں بھی کافی فلاز ہیں۔ فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو۔ یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز، یہ نہ ہو کہ آگے چل کر کوئی بھی جج باعث ہو کر کوئی غلط۔ رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے قتل کیس کے فیصلے کے بعد ججز کے خلاف پروپیگنڈا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو خط لکھ دیا۔ خط میں NCCIA سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹریس کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ خط کے ساتھ سوشل میڈیا کی پوسٹس اور اسکرین شاٹس بطور ثبوت بھیجی گئی ہیں۔ کراچی میں دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انجم وہاب سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ انجم بتائیے۔
بالکل یہ مہنگائی کا طوفان ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا. شامی ایل پی جی کی قیمتوں میں 78 روپے اضافہ کیا گیا، اس کے بعد یہ 20 روپے کلو دودھ میں اضافہ کر دیا گیا. اور اس طرح کیلکولیشن کی گئی ہے کہ ڈیری فارمر 215 روپے فی لیٹر ہول سیل کو فروخت کریں گے، ہول سیلر 225 روپے میں ریٹیلر کو فروخت کریں گے، اور 240 روپے ریٹیلر عوام کو فروخت کریں گے. اس طرح 20 روپے فی کلو اضافہ کرنے کے بعد دودھ کی نئی قیمت 240 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. ڈیری فارمر ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی نے ان کے مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ان کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کیا اور انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے. شبیر ڈار کا کہنا تھا کہ کمشنر کراچی کو ہم نے 320 روپے کی کیلکولیشن دی تھی، تاہم انہوں نے 240 روپے کا اضافہ کیا ہے، اور یہ ہمارا کاروباری لاگت سے کم قیمت میں اضافہ کیا گیا. جی انجم، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیکر نے لوگوں سے چیئرمین پی ٹی آئی کے نام پر پیسے مانگ لیے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ایف آئی اے سے رابطہ کیا ہے. سب ہیک ہو گیا، لوگوں سے انفارمیشن وغیرہ لیک ہو رہی ہے. مجھے تو کنسرن ضرور ہے. میں نے ایف آئی اے کو فوراً رپورٹ کر دیا. واٹس ایپ کو میں نے ای میل بھی کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہے. میرے فون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں تو ہمیشہ اپنا فون میرا اویلیبل ہوتا ہے. لیکن دیکھو بڑے سارے اس میں گروپس ہیں، بہت سارے گروپسوں میں میں ہوتا ہوں، دوسری چیزوں میں بھی ہے، تو ضروری ہے کچھ سینسٹیو انفارمیشن. تو یہ نہ ہو کہ واٹس ایپ ہیک ہو جائے پھر وہ آپ کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دیں. وہ انہوں نے وہی کیا، وہی ہے، وہ جو میسج بھیجو تو ایسا ہی ہے. لیکن یہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی پراپر ایسا طریقہ ہو کہ اگر ایسا واٹس ایپ ہو جائے اور ہیک ہو جائے تو اس کی ریمیڈی بڑی جلدی ہونی چاہیے. کلک اپ بٹن بلاک ہونا چاہیے، مس یوز ابیوز نہ کر سکے. سعودی عرب سے واپسی پر 2 گداگر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ہونے والوں میں سے ایک دونوں ٹانگوں سے معذور اور دوسری خاتون ہے. ملزم جہلم کے ایجنٹ کشمیر علی کے ذریعے عمرہ ویزے پر سعودی عرب گئے تھے. ملزم بھیک کی رقم کینیڈا میں اپنے ایجنٹ کو ٹرانسفر کر دیتے تھے. ایجنٹ سے رقم کی ترسیل کے ایک لا فرم کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا تھا. ایک ملزم کے موبائل سے رقم کی ترسیل کی رسیدیں بھی ملی ہیں. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنگ کے باوجود ایرانی ٹیم امریکہ میں فٹ بال ورلڈ کپ کھیلے گی. فیفا کے صدر جانی انفینٹینو کا دعویٰ. کہا امریکہ ایران جنگ سے ورلڈ کپ کا شیڈیول متاثر نہیں ہوگا. ایران سمیت تمام ٹیموں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کریں گے. فٹ بال ورلڈ کپ 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں شیڈیول. ایرانی وزیر کھیل احمد دنیامالی نے رواں ماہ ایونٹ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا. ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی ستاروں کو پیڈل کورٹ لے جایا گیا. کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر، موئن علی، لیبوشن سمیت مختلف کرکٹرز نے خوب مہارت دکھائی. بیٹ چھوڑا، پیڈل اٹھایا. پی ایس ایل میں شریک کھلاڑیوں نے کورٹ میں بھی ہنر منوایا. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر، آل راؤنڈر موئن علی اور ٹیم ڈائریکٹر حیدر اظہر سمیت مختلف ملکی اور غیر ملکی سٹارز پیڈل سے لطف اندوز ہوئے. کراچی کنگز کے جارح مزاج جنوبی افریقی بلے باز ریزا ہینڈرکس نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. Hi Karachi fans, sorry I'm a bit late to join the party, but I finally arrived. See you there. راولپنڈیز کے عثمان خواجہ بھی پاکستان پہنچ گئے. آسٹریلیا کے باؤنس بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے، ان وکٹ میں یہاں زیادہ باؤنس نہیں ہوتا، سب سے زیادہ باؤنس کے بارے میں یوزڈ ہونا پڑتا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا پریکٹس سیشن. فٹ بال بھی کھیل. کراچی کنگز نے بڑے بوائے ایڈم زیمپا کا 90s بیٹنگ اسٹائل فوٹو شوٹ بھی شیئر کیا، جسے سوشل میڈیا یوزر خوب پسند کر رہے ہیں. ٹورنامنٹ میں کراچی کنگز کا اگلا میچ جمعرات کو راولپنڈیز سے ہوگا. کراچی کنگز کے سٹار سپنر ایڈم زیمپا 34 سال کے ہو گئے. زیمپا نے کنگز کے کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کے ساتھ ٹیم ہوٹل میں کیک کاٹا. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز. چین نے جدید ٹیکنالوجی سے تیار ایٹلس ڈرون سوارن سسٹم کا کامیاب عملی مظاہرہ کیا. ایٹلس ڈرون سوارن سسٹم خودکار طریقے سے اپنے اہداف کی شناخت اور نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایٹلس ڈرون سوارن سسٹم کی ہر گاڑی ہر 3 سیکنڈ میں ایک ڈرون فائر کر سکتی ہے. معلومات کی درست فراہمی اور مربوط فارمیشن نے چین کے تیار کردہ ایٹلس ڈرون سسٹم کو مزید اہم بنا دیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.